واپس جو میڈیا سیل چلایا جا رہا تھا، اور وہ صرف میڈیا سیل صرف یہ نہیں کہ پیسوں کی بندر بانٹ ہو رہی تھی، بلکہ آزادی صحافت کا صحیح معنوں میں گلا دبایا جا رہا تھا۔ جو میڈیا ہاؤسز، جو میڈیا چینلز گورنمنٹ کی آواز، گورنمنٹ کی جو خامی ہیں وہ بیان کرتے تھے، ان کے بارے میں حکم آتا تھا کہ ان کا معاشی قتل شروع کر دیں۔ معاشی قتل کیا گیا۔ کیا ان میڈیا ہاؤسز کے جو کارکن ہیں، کیا وہ صحافی نہیں تھے؟ کیا ان کی کوئی زندگی نہیں تھی؟ کچھ نہیں، لیکن اس وقت بھی ہماری افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری صحافتی تنظیمیں بھی جو ہیں وہ بھی اسی طرف جاتی ہیں جو تگڑا ہو۔ تو اس وقت بھی کوئی ایسا نہیں ہے۔ اے آر وائی کو 8 کروڑ کے، ابھی وہ تفصیلات آ گئی ہیں، اے آر وائی کو 8 کروڑ کے اشتہارات دیے گئے، ایکسپریس کو 2.25 ارب کے اشتہارات دیے گئے، اور دنیا کا نمبر تھا 1.1 بلین یہ، اور جیو کا، ڈان کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے کہ ان کو کیا دیا گیا۔ تو یہ آزادی صحافت ابھی پچھلے دنوں چوہے صاحب سیمینار ہوا، اور اس پہ بہت زیادہ کہا جا رہا تھا کہ جناب فریڈم آف ایکسپریشن اور کرمنلز کو بھی بولنے کی اجازت ہے، سب کو بولنے کی اجازت ہے۔ جو فارن فنڈنگ سے پروگرام لاہور میں ایک باقاعدہ طور پہ اہتمام کیا گیا، پاکستان کو گالیاں دینے کا پلان تھا، اس پہ بھی انہوں نے کبھی آواز نہیں اٹھائی، کیونکہ اس لیے کہ وہ لبرلز کا معاملہ نہیں تھا، وہ فارن ایجنڈا نہیں تھا، اس لیے یہ کام کیا گیا۔ اب ذرا سنائیے جی، اور بھی کچھ ہو رہا تھا صاحب، یہ بتاتے ہیں کہ ہم مختلف سیکورٹی کونسل کی جو میٹنگز ہوتی تھیں، سیکورٹی کونسل کی، ان کی ہم آوازیں سنتے تھے، اور وہاں سے پھر ٹک کر، کیونکہ بحث یہ چلی تھی کہ اس میں اپوزیشن بھی گئی ہوئی تھی، یعنی کہ پیپلز پارٹی بھی، مسلم لیگ نواز بھی، یہ سارے تھے، اور تحریک انصاف بھی تھی، لیکن فواد چوہے صاحب ساتھ ہیں۔ پہلے زبیر صاحب کی گفتگو ان کو سنواتے ہیں، ذرا سنائیے گا جی۔ میرے پاس کل کی ان کی سٹیٹمنٹ، کل 12 بجے کی، اندر کہا کہ آپ نے لیڈ کیا ہے بہترین طریقے سے۔ میرے پاس پوری لکھی ہوئی ہے سٹیٹمنٹ ان کی۔ شاہ صاحب نہیں، میں میڈیا سیل میں تھا، اور میں بالکل رسپانسبلٹی لیتا ہوں کہ جو ٹکر چلانے میں ہم نے آپ کے ہر چیز جو آپ نے کہا تھا ہم نے ٹکر چلایا تھا، ہم نے آپ کے ہر چیز جو آپ نے کہا تھا ہم نے ٹکر چلایا تھا۔ بھائی جب میٹنگ میں بریک ہوئی تھی، بریک کے دوران سب لوگ باہر آ گئے تھے، آپ لوگ بھی باہر آئے تھے، کیا وہ کانٹینٹ جو ریلیز کیا گیا تھا وہ غلط تھا؟ کون سا کانٹینٹ؟ ہم کوئی سن تھوڑا رہے تھے، یہ آپ نے کہاں سے الزام لگا دیا کہ ہم بیٹھ کے میڈیا سیل میں سن رہے تھے؟ زبیر صاحب آپ نے خود کہا، آپ کے الفاظ ہیں، ریپیٹ کیجئے، ابھی پروگرام نکل گئے، میں نے کیا کہا؟ ہم میڈیا سیل میں بیٹھے سن رہے تھے۔ جی ایک ایک لفظ کا بربیٹم ہے۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، آپ سن لیں، میں چیلنج دے رہا ہوں سر۔ یہ میڈیا ہاؤس میں بیٹھے ہوتے تھے، بند کمرے کے اجلاس ہوتے تھے، سیکورٹی میٹنگز ہوتی تھیں، وہاں سے ٹکر نکالتے تھے اور جاری کرتے تھے، یہ بات ہو رہی ہے۔ فواد چوہے صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ چوہے صاحب یہ آج تو اعتراف بھی ہو گیا، اور اعتراف جرم، تو اس پہ اب کیا ہے گورنمنٹ کا پلان؟ اس پہ دیکھیں، ابھی تو صابر شاکر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ابھی صرف 10 ارب روپے کے اشتہار جو وفاقی حکومت کے ہیں، ابھی صرف ان کی تفصیل جو ہے وہ جاری کی ہے۔ اوور آل 30 ارب روپے کے لگ بھگ اشتہار جو ہیں وہ دیے گئے، اور ان اشتہارات کی تفصیل میں انشاءاللہ اگلے 48 گھنٹوں میں مجھے امید ہے کہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ پہنچ جائے گا، تو وہ دے دوں گا۔ اب پرابلم اس میں دیکھیں یہ ہے کہ ایک دو باتیں تو سمپل بات ہے کہ جو ہمارا لا ہے اس میں جو پرائیویٹ انڈیویجول ہے وہ سرکاری پیسے کو اس طرح سے استعمال کرے گا تو وہ تو کرمنل کیس ہے سیدھا سیدھا۔ اب ان کے اس اعتراف کے بعد ظاہر ہے کہ ہمیں ان کے خلاف جو کرمنل کارروائی ہے وہ لانی پڑے گی عمل میں، اور لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے جو بھی آپ نے کچھ دیر پہلے آپ ڈسکشن بھی کر رہے تھے کہ کیا اس کو ہم آپ دیکھیے کہ ہمیں جو چوہدری غلام حسین روز ہمیں ڈانٹ پلاتے ہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہوئی، وہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا مقابلہ کتنا بڑا ہے۔ اب جہاں 30 ارب روپیہ خرچ ہوا ہو، یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ
گاڑی کا پیٹرول بھی جو ہے وہ بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی اس کو جو ہے وہ زیادہ تیل لگ جائے گا، وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمارے تو حساب کتاب ہی اور ہیں، ہمارے بڑی زیادہ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے، اور روپے کا استعمال بھی جو ہے وہ بڑا اس کو دیکھ بھال کے جو ہے وہ ہوتا ہے. تو اب اتنا ہی بڑا جو چیلنج ہے اس کا ہمیں سامنا ہے، اور اسی لیے میں نے کل یہ گلہ بھی کیا تھا کہ آپ دیکھیں کہ جب قیمتیں اوپر جاتی ہیں تو ہیڈ لائنیں لگتی ہیں، جب نیچے آتی ہیں تو اس کا ذکر بھی نہیں ہوتا. اور ہر 3 مہینے بعد ہمیں ایک بہت بڑی میڈیا وار کا سامنا ہے، اور یہی جو میڈیا سیل ہے اور اس کی وجہ سے یہ ایک جو جس قسم کا نیٹ ورک بچھایا گیا میڈیا میں، اس کی وجہ سے ہمیں اس کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا پڑتا ہے. لیکن جو آج ان کا اعتراف ہے اس کے بعد ظاہر ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو گئی ہیں، اور جو ہی یہ ہماری تحقیقات ایک انٹرنل انفارمیشن منسٹری کی تحقیقات مکمل ہوتی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پھر ہم صحافتی تنظیموں کے سامنے بھی معاملات رکھیں گے، اور جو اس کے قانونی معاملات ہیں وہ بھی. اچھا، ایک اور چیز، اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.